واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ ہب ڈیم میں حالیہ اضافے کے بعد ہم نے 7 کروڑ گیلن یومیہ پانی لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے کراچی کے ضلع غربی اور نارتھ کراچی کے کچھ علاقوں کے لیے یہ کوٹا 1.5 سال تک کافی ہوگا۔ جو کراچی کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً مورلیس 1000 ملین گیلن پر ڈے ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس پانی اویلیبل انڈس سورس پہ جو ہے وہ 450 ہے اور 100 ہمارے پاس پہلے ہوتا تھا ہب کا، جو کہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اب الحمدللہ 70 کے ریٹ سے ہمارے پاس آ گیا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پورے ویسٹ کے اندر پانی جو ہے وہ فل ہو جائے گا یا ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ملے گا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا ریلیف مل جائے گا، جو کہ پہلے ان کے میں عرض کرتا چلوں کہ ان کے 17 دن کے بعد بھی ان کا ٹن آتا تھا، لیکن اب یہ کیونکہ پوری مینجمنٹ کرنی پڑے گی، اس کے اندر جو ہے راشننگ بھی ہم دوبارہ کریں گے کہ پہلے جو ہم نے کی ہوئی تھی اس کو ہم کیسے سوئچ اوور کریں گے۔ یہ سب ڈیسیجن جو ہے وہ کل انشاءاللہ میں اپنے تمام انجینئرس کو لے کے بیٹھوں گا اور ان سے یہ پوچھوں گا کہ اب اس کی راشننگ کس طرح سے کریں گے، کیونکہ 70 MGD کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیم کے دورے کے موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں اس وقت قانونی ہائیڈرنٹس کی تعداد 6 رہ گئی ہے اور یہ کل دستیاب پانی کا صرف 10 سے 11 MGD پانی لیتے ہیں۔ ان ہائیڈرنٹس کا 40% پانی DHA کو جاتا ہے، کیونکہ DHA کی ضرورت 11 MGD ہے۔ اس وقت ہمارے ٹوٹل 6 ہائیڈرنٹ ہیں جو لیگلی چل رہے ہیں۔ انلیگل ہائیڈرنٹ ایک زمانے میں بہت زیادہ ہوتے تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وجہ سے، گورنمنٹ آف سندھ کی ول کی وجہ سے، وہ جو ایک زمانے میں 100+ ایک انلیگل ہائیڈرنٹ چلتے تھے، آپ کے بھی علم میں ہے، وہ تمام ہائیڈرنٹ جو ہیں اب مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اب اس وقت 6 ہائیڈرنٹ ہیں، ان 6 ہائیڈرنٹ سے جو پانی ڈرا ہو رہا ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ وہ الیکٹرو میگنیٹک میٹرز لگے ہوئے ہیں، جب چاہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ میکسیمم جو اس کا ڈرال ہے وہ صرف 13 MGD ہے ان 6 ہائیڈرنٹ کا، لیکن اب کیونکہ اس وقت پچھلے دنوں پانی کی شارٹیج تھی تو ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا 10 to 11 MGD کے اوپر، تو اب تک وہ 10 to کبھی 10 MGD کبھی 11 MGD ان 6 ہائیڈرنٹ سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو عوام الناس کے ایک خیال میں یا ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ہائیڈرنٹ مافیا جو ہے یا یہ ہائیڈرنٹ ٹینکرز جو ہیں یہ سارا پانی لے جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک اور چیز بتاتا چلوں اس کے اندر کہ جو یہ ہائیڈرنٹ ہے ان کا 40% یوزج جو ہے وہ بیسیکلی DHA کے اندر ہے۔ DHA ایک بہت بڑی آبادی ہے جس کو واٹر بورڈ پانی ضرور دیتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ ہے 11 ملین کی، لیکن ہم ان کو 5 ملین سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو میکسیمم جو یہ ہائیڈرنٹ جاتے ہیں، جو ٹوٹل ہائیڈرنٹ ہیں، ان کا 40% جو ہے وہ DHA یوز کرتی ہے، DHA کی مکینی یوز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں 25 فروری سے بارشوں کا ایک نیا سسٹم داخل ہو رہا ہے۔ اگر دوبارہ اچھی بارشیں ہو گئیں تو ڈیم کے لیول میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پانی کے کرائسس جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، بالخصوص کراچی میں بھی ہو رہے ہیں، اور یہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہونے کی طرف جا رہے تھے، لیکن جیسے کہ آپ اس وقت موجود ہیں ہب ڈیم کے اوپر، اس وقت جو پانی آیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ کل ایک اور اسپیل آنے والا ہے، 25 کو ایک اور اسپیل آنے والا ہے۔ اس سے یہ پانی اگر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ 100 MGD پانی آ جائے گا۔ یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ کرائسس ہیں، کرائسس دنیا بھر کے اندر ہیں، کرائسس ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں کہ انڈیا جو ڈیم بنا رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پانی کم ہو رہا ہے، تو یہ گلوبلی پرابلم آ رہا ہے، لیکن اس کو ایک اچھی حکمت عملی سے، ایک طریقہ کار سے، ایک راشننگ کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی گرمی میں بھی اس وقت تھا کہ ہب ڈیم میں پانی اویلیبل نہیں تھا، لیکن پچھلی گرمی میں بھی ہم نے اچھی طرح سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے انجینئرس نے دنوں رات اس کے اوپر محنت کر کے اس کو کوشش کی کہ اس کو اچھی طرح سے مینیج کیا جائے۔ اب کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ پریزنٹلی اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ پانی اویلیبل ہے، اس کی وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو راشننگ کر کے سب کو مساوی طور پہ دیا جائے پانی۔